السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، پیارے بچوں اور بچیوں، آج 8 مارچ 2024 بروز جمعہ، بعد نماز مغرب تا رات دیر، جمعیت اہل حدیث یادگیر کی جانب سے یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ استقبال رمضان کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جن لوگوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے، اس مجلس کے لیے اپنا وقت لگایا ہے، اپنا روپیہ پیسہ لگایا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے اور آپ تک دعوت پہنچی ہے اور آپ الحمدللہ یہاں پر پہنچے ہیں، آپ لوگ بھی قابل تعریف ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اور ایسے ہی دین سے جڑے رہنے اور فتنوں سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین گرامی، یہ شعبان کے آخری ایام ہیں، 1-2 دن میں انشاءاللہ تعالی ہم رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا، سعادتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔
یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان کا مہینہ دے رہا ہے تاکہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے معافی طلب کر کے اللہ تعالی کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. لیکن رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کچھ ہم کو ضروری کام کرنے ہیں تاکہ رمضان ہمارا آسانی سے گزر سکے، سکون سے گزر سکے. تو آئیے استقبال رمضان کے موضوع پر چند ایک باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ باتیں ہم سنیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین. رمضان کا استقبال، اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو رمضان میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگنا چاہیے. جیسا کہ ایک مشہور تابعی ہیں معلّہ ابن فضل رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں اس کو قبول فرما، اور دوسرے یہ دعا کرتے تھے رمضان سے 6 مہینے پہلے اے اللہ ہم کو رمضان میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما. کیا مطلب؟ یعنی رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے رمضان میں روزہ رکھا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، تراویح ہم نے ادا کی ہے، اے اللہ ہم نے صدقہ و خیرات کیا ہے، اے اللہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اے اللہ ہم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دی ہے، اے اللہ ہم نے جتنا ہو سکا ہے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے حکم کے مطابق عبادت کی ہے، اب قبول کرنا تیرا کام ہے. اور یاد رکھیے عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادات اللہ کے پاس قبول ہو جانا، قبولیت کے درجے پر پہنچنا، یہ درجہ کمال ہے. اس کی بہت ساری مثالیں اور دلائل دی جا سکتے ہیں. آئیے ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام باپ اور بیٹے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں. ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے حکم سے باپ اور بیٹے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. کیا دعا کرتے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. باپ اور بیٹے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے حکم دیا، ہم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، ہم نے خانہ کعبہ کو تیرے حکم کے مطابق اینٹوں سے جوڑ کر، پتھروں سے جوڑ کر کے ہم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اے اللہ تبارک و تعالی بنانا ہمارا کام، قبول کرنا تیرا کام. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما. ربنا تقبل منا، اے اللہ دیواروں کو ہم نے بنایا ہے، تو ہمارے طرف سے اس عمل کو قبول کرنا. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان باپ اور بیٹی کی دعاؤں کو ایسے قبول کیا، ایسے قبول کیا، رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ جب تک کوئی آدمی حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتا، نہ اس کا حج ادا ہوگا اور نہ اس کا عمرہ ادا ہوگا. اللہ اکبر! کیسے اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے درجے کو پہنچا دیا. اسی لیے انسان کو عمل چھوٹا ہو یا بڑا کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کے لیے دعا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ بقرعید میں جانور ذبح کرتے ہیں،
گوشت آپ نے کھا لیا، تقسیم کر دیا، دعا کیجئے کہ اے اللہ میری حیثیت نہیں تھی، میں نے حلال پیسے سے تیرے لیے جانور قربانی کیا ہے، اب قبول کرنا تیرا کام ہے۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے دعا کریں کہ اے اللہ میں نے 1 روپیہ تیری رضا کے لیے دیا ہے، اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، عبادتیں کی ہیں، قبول فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں یا رمضان کے بعد بھی ہمارے اسلاف صحابہ کرام اللہ تعالی سے قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے بھی ہم کو دعا کرنا ہے۔ کیا دعا کرنا ہے؟ کہ اے اللہ تعالی ہم کو رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہم کو کیوں کرنا ہے؟ کیوں ہم یہ دعا کریں گے؟ ذرا سوچیں اور غور کریں۔ گزشتہ سال ہمارے ماں باپ ہمارے درمیان تھے، ہمارے چاچا ماموں تھے، ہماری خالہ پھپھی تھیں، ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے اڑوس پڑوس والے زمین پر موجود تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ روزہ رکھا، جنہوں نے ہمارے ساتھ افطاری کی، جنہوں نے ہمارے ساتھ تراویح پڑھی، جنہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے دین کے بارے میں گفتگو کی، لیکن وہ آج اس دنیا میں نظر نہیں آ رہے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم کو یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی رمضان تو آ رہا ہے، رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما اور رمضان میں مکمل عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ استقبال رمضان کے طور پر یہ پہلی بات ہے کہ ہم کو دعائیں کرتے رہنا ہے، اور وہ بڑی مشہور روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں اور نیکی کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو دعائیں کرنا ہے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے۔ دوسرا کام ہے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ دوسرا کام رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ کیا درست کرنا ہے نیتوں کو؟ یہ نیت کر لیں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے، رمضان میں داخل ہونے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں شروع کے 3 روزے رکھوں گا اور آخر کے 3 روزے رکھوں گا، انگلی کٹا کر کے سیدھے جنت میں جاؤں گا۔ کسی کی بھی گردن نہیں ہل رہی ہے، اس کا مطلب آپ لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ صحیح ہے میں بول رہا ہوں؟ ارے بولو جی، کچھ تو نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان یہی نیت کرتے ہیں، شروع کے 3 روزے، آخر کے 3 روزے۔ اچھا اگر سبب پوچھا جائے، ارے کیا کرنا، بڑی مجبوری ہے، دکان میں کون بیٹھے گا، میرے بیوی بچوں کو کون پالے گا، میری ڈیوٹی ہے، میری نوکری ہے، مجھے گاڑی لے کر کے اتنے کلومیٹر جانا پڑتا ہے، مجھے اپنے کاروبار تجارت کے لیے اتنے دور جانا پڑتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، 11 مہینے آپ نے کما لیا، اللہ تعالیٰ نے روزی دی، کیا آپ 1 مہینہ اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ آپ کو ساری زندگی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کو سب کچھ لے کر کے آتا ہے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کو پاتا ہے لیکن رمضان کی رحمتوں کو حاصل نہیں کرتا۔ نیت یہ کریں کہ اے اللہ ہم رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان کے ہم مکمل روزے رکھیں گے، رمضان کے مکمل تراویح ہم پڑھیں گے، رمضان میں فرائض کے ساتھ سنتوں اور نوافل کی پابندی کریں گے، کئی ایک مرتبہ قرآن کو ختم کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ اگر کوئی آدمی اپنی نیت کو درست کر لیتا ہے کہ میں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رمضان کی ساری عبادتیں ادا کروں گا، اگر سمجھو رمضان سے پہلے وہ مر گیا یا 2-4 روزے میں مر گیا،
اللہ کی قسم ہے ہماری نیت کے مطابق اللہ تعالی ہم کو رمضان کی مکمل عبادتوں کا اجر و ثواب لکھ دے گا، صرف نیت درست رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ جب تک نیت درست نہیں ہوگی پھر عمل کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی بہانہ بناتے ہیں، کاروبار تجارت کا تو اپنی جگہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میں بھوکا رہا تو میرے تھوڑا سر میں درد ہوتا دیکھو۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں وہ شوگر بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر رگونوں کو بولا، حالانکہ ہٹا کٹا رکھا، ٹھہرا کرے تو 2 گھنٹے ٹھہرتا، کھاؤ بولے تو 4 پلیٹا کھاتا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو بہانے بنا لیتا مجھے شوگر بہت زیادہ ہے، کسی کو شوگر کا بہانہ، کسی کو بی پی کا بہانہ، کسی کو کیا بہانہ، اور بہانے لے کر کے ہیلے اور بہانے اتنے زیادہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، انہیں سب کے سامنے نہیں کھا رہا، مارکیٹ کے اندر پردے چھوڑ کر کے ہوٹل کے اندر کھا رہا۔ ارے لوگاں دیکھ لیے تو کیا بولیں گے؟ انسانوں سے ڈر ہے لیکن اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ انسانوں سے تو انسان ڈر رہا ہے لیکن اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، ہیلے بہانے تلاش مت کرو۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، کسی بھی حالت میں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور کسی بھی حالت میں ہم بہانے بنا کر کے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ سب سے پہلے نیت کو درست کر لیں کہ ہم رمضان کے مکمل روزے بھی رکھیں گے اور رمضان میں مکمل عبادتیں بھی کریں گے۔ اگر نیت درست ہو تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ آئیے اس حدیث کو آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ راوی حدیث ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مرفوعاً یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم فیصلی من اللیل۔ اگر کوئی آدمی رات بستر میں جانے کے بعد یہ ارادہ کر لیتا ہے، یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں رات میں اٹھوں گا اور تہجد کی نماز ادا کروں گا۔ ایک آدمی بستر پہ جانے کے بعد یہ ارادہ کرتا ہے، یہ نیت کرتا ہے کہ میں رات میں تہجد پڑھوں گا، فغلبتہ عینہ، آنکھ لگ گئی، سو گیا بیچارہ، تہجد کی نماز تو پڑھنا دور کی بات ہے، فجر کی نماز بھی نکل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ اس کی نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی نماز کا اجر بھی دے گا اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کا بھی اجر دے گا۔ اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَانَ نَوْمَهُ صَدْقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، وہ جو سویا تھا نا اللہ کے طرف سے بندے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے بندے کو صدقہ دے رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ اچھی نیت رکھ کر کے سونے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو نیتیں کر لو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، ورنہ پھر ہوگا کیا؟ نیت میں خطرہ، نیت میں خطرہ۔ اب خطرے کم، بڑے بڑے بنڈے آ گئے ابھی۔ ہاں یہ سب نیت میں جو خطرے ہیں نا ہم لوگ لے کر کے باقاعدہ چل رہے ہیں۔ کسی کو 10 کلومیٹر سفر پہ جانا ہو تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو 50 کلومیٹر دور جانا ہو، ارے کیا جی یہ سفر، کیسا سفر ہے؟ اب لوگ پریشان ہیں۔ اس سال تو کچھ لوگ پہلے ہی نیت کر لیے میں اس سال کے روزے نہیں رکھتا کیونکہ اس سال گرمی بہت زیادہ ہے۔ یہ گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو، فرض چھوڑ کر کے کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے لیے جہنم کے فیصلے کر دے گا تو وہ گرمی سے کیسے بچ پاؤ گے؟ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے استقبال رمضان کے طور پر تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں۔ کیا مطلب؟ مولانا ہم لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں کیا؟ ہاں بالکل کرتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں،
ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ان حالات میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ خود اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لأستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم ہے لوگوں، میں روزانہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، اور ہم سے رات دن گناہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذرا آئیے، اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا انعام رکھا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ إِلَّا مَن تَابَ، اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وہ آمنا اور ایمان لاتا ہے، وہ عمل عملا صالحا اور نیک عمل کرتا ہے۔ نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اس کا مقصد جو ہے ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر بنی آدم گنہگار ہے اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میری مائیں اور بہنیں، رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی طلب کر کے داخل ہو جاؤ۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے توبہ اور استغفار کر کے داخل ہو جاؤ۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے جسمانی طور پر اپنے آپ کو پاک و صاف کرو اور اپنے دل کو بھی ہر قسم کی غلاظت سے پاک و صاف کر کے رمضان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے دلوں کے اندر کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی جتنا کچھ ہے، ان تمام چیزوں کو دلوں سے پاک و صاف کر کے رمضان کے اندر داخل ہو جاؤ، اور پھر دیکھو عبادت کرنے کا کتنا مزہ آتا ہے۔ ہم لوگ آخری عشرے میں ایک دعا پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، اے اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، تحب العفو، عفو کو، معافی کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا مجھے معاف کر دے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے معافی طلب تو کرتے ہیں لیکن سامنے والا کوئی جرم کیا ہے، کوئی غلطی کیا ہے، کوئی رشتہ داری کے اندر درار ڈالا ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے، وہ آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، تو سامنے والا کہتا ہے میں تجھے مرتے دم تک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر اللہ یہ کہے کہ بندے تو نے بھی تو گناہ کیا ہے، میں تجھے بھی معاف نہیں کروں گا، تو تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے سب کو معاف کر دو، اپنوں کو معاف کر دو، غیروں کو معاف کر دو، برا بھلا بولنے والوں کو معاف کر دو، توبہ اور استغفار کرتے ہوئے رمضان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے 11 مہینے تک جو قرآن رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر جو دھول جمی ہوئی ہے نا، تھوڑا سا اس کو صاف کر دو۔
ریشم کے کپڑے میں جو لپیٹ دیے تھے قرآن کو، اس کو تھوڑا سا نکال کر کے دھول صاف کر کے پاک و صاف کر کے رکھ لو، کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان ہی میں تلاوت کرنا ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی میں تلاوت کرنا ہے، بس رمضان کے بعد وہی رفتار بیڑنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ مانا کہ قرآن کا تعلق اس مہینے سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کریم کو رمضان ہی میں پڑھا جائے اور برکتیں رمضان ہی میں ملتی ہیں، رمضان ختم ہوا تو سب کچھ ختم۔ 11 مہینے میں یہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ ختم کیا ہو؟ رمضان میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کم سے کم 1 مرتبہ تو ختم ہونا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری رحمتوں اور برکتوں کو لے کر کے مہینہ ختم ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم 11 مہینے تک قرآن کو نہیں کھولتے ہیں۔ وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ضرورت ہے اس بات کی۔ آج مسلمان جو گمراہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر جتنے مسلک ہیں، مسلمانوں میں جتنی جماعتیں ہیں، مسلمانوں کے اندر عقیدے کی جتنی خرابی ہے، مسلمانوں کے اندر عبادات کی جو کمی ہے، مسلمانوں کے اندر جو معاشرتی جو ہے برائیاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القرآن، ارے تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو کہنا پڑے گا کہ واقعی ہمارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ جب تک ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے نہیں ہوگا، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑیں۔ 5ویں چیز یہ ہے، رمضان کے مہینے میں یا رمضان میں داخل ہونے سے پہلے غریبوں کا خیال رکھیں۔ غریبوں کا، مفلسوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، جو ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہمارے گلی محلے میں رہتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں، ورنہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہم کو غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو غریبوں کے اندر راشن کٹ بنا کر کے تقسیم کریں۔ آج مسلمان بے روزگاری کا شکار ہیں، مسلمان کافی پریشان ہیں۔ آج سحری کے لیے ان کو کھانا نہیں ہے، سحری کے لیے روٹی نہیں ہے، افطار کے لیے کھجور نہیں ہے، افطار کے بعد کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک آدمی خوب کھاتا ہے اور دہلیز میں آ کر کے ڈکاریں دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے اندر انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انسانیت پیدا کیجئے، غریبوں کا خیال کیجئے، راشن کٹ بنا کر۔ کون ہمارے محلے میں بیوہ عورت ہے، کون یتیم بچے ہیں، کون مسکین ہے، کون فقیر ہے، وہ ہماری بہن ہو سکتی ہے، وہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے، ہمارا پڑوسی ہو سکتا ہے، ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ہمارے بہنوی ہو سکتے ہیں، ہمارے اپنے جو ہے ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک کا خیال کیجئے، اور رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر کی فریجوں کو کم بھریے، دوسروں کے گھروں کے اندر راشن پہنچائیے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، کھجوریں لالا کر کے بھر رہے ہیں، گوشت لالا کر کے بھر رہے ہیں، اور چکن لالا کر کے بھر رہے ہیں۔ کیا ہوا بھائی، کیوں لالا کے بھر رہے ہیں؟ بولے نہیں، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کھانے کا مہینہ ہے یا عبادت کا مہینہ؟ ایسا معلوم ہوتا ہے حالات کو دیکھ کر مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تو زندگی میں لگا ہوا ہے کھانا پینا، لیکن رمضان کے مہینے میں عبادت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے، اور کچھ لوگوں کو ہم نے ایسا دیکھا ہے رمضان سے پہلے وہ دبلے پتلے تھے، رمضان کی عید کو جب وہ آتے ہیں تو ان کا 5-5, 6-6 کلو 8-8 کلو وزن بڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ رمضان میں خود دبا کے کھینچتے ہیں، اور ایسا کھینچتے ہیں کہ سامنے والے کا کوئی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ اور یاد رکھیے یہ بات بھی کہ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کو آپ نے
اناج پہنچا دیا, راشن کٹ پہنچا دیا, کسی کو آپ نے کپڑے پہنچا دیے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, جو کچھ بھی آپ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو دیں گے, کبھی ان سے معاوضہ طلب نہیں کریں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ میرے لیے دعا کرو. ایک اہم بات کہنے جا رہا ہوں, اپنے کانوں کو کھول کر کے سنیے اور اپنے دل میں پہنچانے کی کوشش کیجئے. عام طور پہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میرے واسطے دعا کرو. یہ کہنا حرام ہے, یہ کہنا حرام ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں, کسی کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں, کپڑا لتا دے رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, کچھ بھی دے رہے ہیں, یاد رکھو کبھی ان سے یہ نہیں کہنا کہ میرے لیے دعا کیجئے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے, سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, وہ مسکینوں کو, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, علی حبہ, اس کی محبت میں. کس کی؟ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. مسکین و یتیم و اسیرا, مسکین کو کھلاتے ہیں, یتیم کو کھلاتے ہیں اور قیدی کو کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اور کہتے کیا ہیں؟ یہ ہم جو آپ کو کھلا رہے ہیں نا, آپ کے طرف سے ہم کو کچھ نہیں چاہیے, لوجہ اللہ, ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, آپ کے طرف سے ہم کو بدلہ بھی نہیں چاہیے, شکریہ کے الفاظ بھی نہیں چاہیے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ دے کر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو, اس طرح کہنا اسلام میں جائز نہیں ہے. گویا کہ آپ دے رہے ہیں اللہ کے لیے, بدلہ آپ اللہ سے نہیں پوچھ رہے ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ بندے سے پوچھ رہے ہیں. بندہ کیا بدلہ دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ اگر بدلہ دینے پہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس بھی دے سکتا ہے. تو اس لیے رمضان کے مہینے میں غریب آپ کے گھر میں ہیں, غریب آپ کے گلی محلے میں ہیں, غریب آپ کے رشتہ دار میں ہیں, آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں, ان کو آپ جا کر کے چاول پہنچا سکتے ہیں, یا پھر آٹا پہنچا سکتے ہیں, یا اور بھی ان کی ضرورت کی اشیاء پہنچا سکتے ہیں تو بالکل کیجئے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں بھی برکت ہے, افطار میں بھی برکت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کا مستحق بھی بنایا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایک چھٹی چیز یہ ہے, رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے, استقبال رمضان کے طور پر, رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رمضان کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے. رمضان کی فضیلت کیا ہے, رمضان کی اہمیت کیا ہے, روزے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, روزہ کن چیزوں سے ثابت رہتا ہے, روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے, روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے. ان مسائل کو آپ سیکھنے کی, پڑھنے کی کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں رمضان کے بارے میں, روزوں کے بارے میں دنیا کی تقریباً زبانوں کے اندر آج جو ہے تراجم ہو چکے ہیں, پڑھنے کی ضرورت ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے, ہمارے پاس 50,000 کا, 70,000 کا, 1,00,000 کا موبائل ہے, لیکن ہمارے پاس 100 روپے کے رمضان کے مسائل پر کوئی کتاب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ہم کو اتنی محبت ہے اور ہم کو دین سے کوئی محبت نہیں ہے. اچھا, ایک اور بات یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا, رمضان کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اہل علم سے پوچھ لیجئے. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اہل علم سے پوچھ لیجئے, دین کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے, لیکن مفتی نہ بنیے. اب آپ کہیں گے مولانا مفتی نہ بنیے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے
کہ مولوی صاحب سے کوئی فتوا پوچھتا ہے تو بغل میں بیٹھا ہوا نوجوان جواب دینا شروع کر دیتا ہے. نہیں وہ جائز ہے, وہ فلاں ویڈیو میں دیکھا تھا مولوی صاحب بول رہے تھے کھا سکتے ہیں کہتے. میرے ساتھ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جدہ میں جب میں رہتا تھا, ایک نوجوان جو افغانی تھا, وہ بڑا نیک اللہ والا تھا, وہ کھاتے پیتے میرے پاس آیا. میں نے کہا بھائی روزہ نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں مولوی صاحب میں تو روزے سے تھا لیکن میرا روزہ ٹوٹ گیا. بولے وہ کیسے ٹوٹا؟ مرد تو ناپاک نہیں ہوتا ہے, تیرا روزہ کیسے ٹوٹا؟ تو اس نے کہا وہ میں ڈینٹر ہوں, ورکشاپ میں کام کر رہا تھا, ایک ٹکڑا لوہے کا آیا اور میرے پیر پہ لگا, خون نکلنا شروع ہو گیا. ہمارے مینیجر صاحب نے کہا تمہارا روزہ ٹوٹ گیا. میں نے توڑ دیا. میں نے کہا ذرا مفتی سے ملانا. میں ورکشاپ پہ گیا اور جانے کے بعد میں نے پوچھا او مفتی صاحب کب سے فتوا دینا شروع کر دیے؟ اب وہ سمجھ گیا کہ جیسے میں مفتی بول رہا ہوں تو آج میری شامت آ چکی ہے. اس نے کہا مولوی صاحب معاف کر دینا, میں ایسے ہی بولا تھا, یہ تو روزہ توڑ کے آ گیا. تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کچھ بھی, بیٹھے بیٹھے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. تیرا روزہ ٹوٹ گیا, تیرا روزہ ویسا ہو گیا, تیرا روزہ مکروہ ہو گیا. یہ کیا مکھر پن کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ اور بیٹھے بیٹھے آپ فتوا دینے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ علماء کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آج نوجوان جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے سڑک چھاپ مفتی بنتے جا رہے ہیں, اور ہر جگہ دیکھو آپ مفتی نظر آ رہے ہیں. اللہ سے ڈرو, اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو, ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو جو. اور رمضان کے مہینے کے اندر آخری بات کہنے جا رہا ہوں, رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے واسطے, یہ رمضان کا مہینہ اختلاف کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. ہمارے مساجد میں, ہمارے معاشرے میں جھگڑے ہوتے ہیں, 8 پڑھنا کیا 20, 8 والا ادھر سے دلائل دے رہا, 20 والا ادھر سے دلائل دے رہا. رمضان پورا کا پورا نا اتفاقی میں اور لڑائی جھگڑے میں گزر جاتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے واٹس اپ مفتی بیٹھے ہوئے ہیں, واٹس اپ مفتی, فیس بک مفتی, انسٹاگرام مفتی, سوشل میڈیا مفتی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی فون کر کے کہتا ہے مولوی صاحب تمہارے پاس وہ 8 رکعت پڑھنے کے کتنے دلائل ہے, دیکھو پورے کے پورے بھیج دو. یعنی وہ واٹس ایپ میں بھیج کر کے ہی مناظرہ کرنا چاہتا ہے, مباہلہ کرنا چاہتا ہے. میرے بھائی اور دوستو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. چھوڑو ان چیزوں کو, ان چیزوں سے بچو, اختلافات سے بچو. رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کے بجائے کچھ لوگ آ جاتے ہیں, او سیکریٹری صاحب ذرا حساب کتاب دو نا. اپنا حساب کتاب انسان کو معلوم نہیں ہے, سیکریٹری سے مسجد کا حساب کتاب 11 مہینے کا پوچھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کچھ گڑبڑ ہے. یہ عبادت کرنے نہیں, حساب کتاب پوچھنے کے لیے آیا. آج مسجدیں اڈا بن چکے ہیں اختلافات کا, فتنوں کا اڈا بنتے جا رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی کوفت ہو رہی ہے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ آج مسجدیں فتنے کے آماجگاہ بن چکے ہیں. اللہ کے لیے مسجدوں کو فتنے کی جگہ نہ بناؤ, مسجدوں میں اختلاف نہ پیدا کرو, مسائل کو لے کر جھگڑو نہیں. میں آپ کو حیدرآباد کا ایک, نظام آباد کے پاس کا ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں. ایک ہی مسجد میں 2 جماعتیں ہونے لگی, ایک ہی مسجد میں 2 جماعتیں ہونے لگی. مجھے وہ مقام کا نام بھی معلوم, اختلاف کرنے بھی معلوم. وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یا ہاتھ چھوڑنا, اس مسئلے کو لے کر کے ایک ہی جماعت کے اندر 2 جماعتیں ہو گئی. ان کی نماز کا وقت الگ, ان کی نماز کا وقت الگ. ان کے وقت میں انہوں نہیں پڑھتے, ان کے وقت میں انہیں نہیں پڑھتے. دیکھا آپ نے شیطان کیسے گل کھلا رہا ہے. اور دعوتی کام پورا کا پورا ٹھپ پڑا ہوا, کس کی وجہ سے؟ اختلافات کی وجہ سے. میرے بھائی اور دوستو محبت کرنے کے لیے, پیار بانٹنے کے لیے وقت نہیں ہے. آپ کو اختلاف کرنے کے لیے وقت مل جاتا کیا؟ کیسا وقت نکالتے ہوں گے آپ اختلاف کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور آخری بات بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ شیخ ہمارے درمیان موجود ہیں, آ چکے ہیں. اور وہ آخری بات یہ ہے کہ رمضان شاپنگ مالوں میں نہیں گزارو, رمضان مسجد میں گزارو. ایک ایک مرد, ادھر ایک ہاتھ میں ایک بچہ, ادھر ہاتھ میں ایک بچہ, ساتھ میں ادھر ایک بچہ اس کے پیر, اس کے جبے کو, اس کو کپڑے کو پکڑا ہوا ہے, اور عورت بیچاری اپنی جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو یہاں لٹکا دینا, جی پرس نہیں جی, ابھی کیا کے نام بولتے ہیں اس کا, جی سڑگاڑ, جو بھی بولتے ہوں گے. اب
اب وہ لے کر کے عورت بھی گھوم رہی ہے، ایک دکان میں نہیں جی یہاں ماڈل اچھے نہیں، دوسری دکان میں نہیں ماڈل اچھے نہیں. یاد رکھو یہ دنیا میں جتنے عورتیں ماڈل دیکھ رہی ہیں نا، اللہ کی قسم ہے کفن کا کوئی ماڈل نہیں ہے. کفن کسی کمپنی سے تیار نہیں ہوتا. مولوی صاحب، مؤذن صاحب یا گورکھن جو ہے اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کے دیتے ہیں. کیا کرو گے اس جسم کو چھپانے کے لیے؟ اچھے کپڑے ڈھونڈ رہے ہیں فیشن کے نام پر. اللہ اکبر، یہ شاپنگ کے نام پر بے حیائی ہو رہی ہے. شاپنگ کے نام پر عبادات سے ہمارے مسلمان بھائی اللہ کے گھروں سے دور ہو رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، ابھی بھی 2 دن باقی ہیں. رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہی شاپنگ کر لو، رمضان اطمینان سے گزارو. اگر اطمینان آپ کا رمضان بڑے اطمینان اور سکون کے گزرا تو انشاءاللہ تعالی امید ہے 11 مہینے بھی آپ کے سکون سے گزریں گے. اگر آپ نے رمضان کے اندر وہ سکون اور اطمینان حاصل نہیں کیا، رمضان میں بھی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے دنیا کے پیچھے آپ کو کیسے بھگانا ہے. اس لیے اللہ کے لیے فرصت نکالو، وقت نکالو، اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو رمضان کی مکمل عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو باتیں رمضان کے استقبال کے تعلق سے کہی گئی ہیں مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.